بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خواب کیا کہتے ہیں؟ پروگرام کا میزبان آشکار داور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، مفتی محمد سرور امجدی صاحب ماشاءاللہ اس علم پہ، ویسے تمام دینی علوم پہ ان کے دسترس حاصل ہے، لیکن خاص طور پہ یہ مشہور معبر کے حوالے سے مشہور ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی دوستوں کے دوست ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم قصداً 5-10 منٹ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب سے تھوڑا سا یارانہ ماحول میں گفتگو کی جا سکے، تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں نا کہ علماء کی گفتگو سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ ایک خاص پروگرام مفتی صاحب کے حوالے سے آپ کی خدمت پیش کریں گے، جس میں آپ بھی شامل انشاءاللہ ہوں گے۔ بہرحال خوابوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ آج فی زمانہ کی بات کر رہا ہوں کہ ہر شخص اپنے آپ کو دکھی محسوس کرتا ہے، ہر شخص ٹینشن میں ہے، ہر شخص خوف میں ہے۔ کسی سے بھی گفتگو کرے تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی پریشانیاں بیان کرے گا، اور پھر کہے گا دعاؤں میں رکھیے گا، دعا کیجیے گا، پیروں کے پاس جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں کہ دعا کرنے جا رہے ہیں، دعا تو دعا کے لیے اپنے عمل کو بھی تو اچھا کرے نا، اب عمل بہتر ہو۔ کہتے ہیں نا کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، اس سے جا کے دعا کرو۔ بہرحال یہ تو ایک حقیقی زندگی کی بات ہے۔ اگر خواب میں ایسا ہی کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں دعا کر رہا ہوں، یا میں دعا کروا رہا ہوں، یا میں کسی سے کہہ رہا ہوں دعا کرنے کے لیے، تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ آپ کہیں نہیں جائے گا۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، بڑی خوبصورت گفتگو، بڑی مدلل گفتگو ہوگی، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور مین والا اچھے سچے خواب آپ نے سمجھ کے لکھ کے رکھیے، ہم انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب دعا کیجیے گا، آپ کا بہت سارے آتے ہوں گے، دعا کیجیے گا، اور خواب میں اگر کوئی اس طرح کہے یا دعا کرے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے بہت اچھی باتیں آغاز میں فرمائیں دعا کے حوالے سے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ کہوں کہ ایک تو ہوتی ہے عبادت، اور ایک ہوتا ہے عبادت کا مغز۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ تو مفسرین کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جب تم کسی بھی اہم کام سے فارغ ہو، خاص طور پر عبادات سے فارغ ہو، تو دعا کرو۔ اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ جا وہ جا، دعا کا ہوش نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے۔ اچھا، پھر چلاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، ہمارے مسائل ہی حل نہیں ہوتے، پھر شکوہ شکایتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے مزدوری کی، اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو وہ چلا گیا، اور بعد میں کہے کہ مجھے مزدوری ملی ہی نہیں۔ تو بھائی، مزدوری کی تقسیم کے وقت آپ کہاں تھے؟ غلطی آپ کی ہے، آپ نے اویل نہیں کیا۔ تو دعا کو کہیں پر بھی نظر انداز نہ کریں، اور یہ جو موقع ہے نا، اس کو ہمیشہ اویل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ وہ دعا کر رہا ہے، تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دعا نہیں کرتے، کرواتے ہیں۔ اچھا، بڑا اہم مسئلہ بھی درپیش ہو جائے، مشکلات بھی آ جائیں، دعا نہیں کرتے۔ اچھا، ان سے اگر کہا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب ہوتے وہ صحیح لوگ ہوتے ہیں اور مومن ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جائے بھائی دعا کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں، اچھا، ان کا ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ صحیح۔ دنیا مانگنے سے پریشان ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں یا بندیوں کے مانگنے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فرمایا نا کہ من لا یدعونی اغضب علیہ، حدیث قدسی ہے، جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس پر غضبناک ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر دعا خواب میں خود کر رہا ہے، اگر مسائل میں ہے، مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، کاموں میں رکاوٹیں ہیں،
تو یہ خواب تنبیہ ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ تو آپ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ، اس سے دعا کر. تو یہ خواب تنبیہ ہے، اسے بتایا جا رہا ہے دعا کر، پھر دیکھ تیرے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اگر وہ دعا ویسے ہی کرتا ہے، دعا ویسے ہی کر رہا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ دعا کرنے میں تنگ مت ہونا، کنٹینیوسلی کرتا رہے، کنٹینیوسلی کرتا رہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کی دعا بظاہر اسے نہیں مل رہا ہوتا نا، تو اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک کہ وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی جو وہ مانگ رہا ہے. صحیح. تو وہ تو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز بہتر ہے یا نہیں. تو اس سے وہ چیز روک لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ اور عطا فرماتا ہے. یا پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تقدیر میں اس کا مقام اونچا لکھا ہوا ہوتا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے پہنچ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں روک لیتا ہے. صحیح. اس کی دعائیں روک لیتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اسے ان دعاؤں کے صلے میں وہ مقام عطا فرمائے کہ جو مقام اس کی تقدیر میں جو ہے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ دعا بعض اوقات اس لیے روکی جاتی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا بے بہا خزانہ عطا فرمائے، اتنی نیکیاں عطا فرمائے کہ روز قیامت جب بندہ نیکیاں دیکھے گا پہاڑ کے پہاڑ، تو کہے گا مولا یہ نیکیاں میری نہیں ہیں، میں نے نہیں کی ہیں. تو فرمائے گا کہ تو جو دنیا میں دعا کرتا تھا تیری دعائیں ہم نے روکی اور یہ نیکیاں تجھے عطا فرمائیں. تو پھر وہ عرض کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھ پر اتنی پریشانیاں آتی کہ میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، لیکن مجھے اس سے زیادہ نیکیاں مجھے روز قیامت عطا فرمائی جاتی. تو اگر دعا کرتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ دعا کر رہا ہوں، تو کنٹینیوٹی کی طرف اشارہ ہے. اور اگر اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے کہ ان قریب جس معاملے میں وہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ معاملہ حل فرمائے گا. وہ دعا پوری ہو جائے گی، خواب کی دعا قبول. اور اگر خواب میں کسی بہت ہی اچھے بندے سے دعا کروا رہا ہے، کسی بزرگ سے، کسی شیخ سے، کسی اللہ والے سے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان قریب اس کا معاملہ حل ہونے والا ہے، اس کی دعا قبول ہونے والی ہے. اچھا ایک مختصراً فرمائیے گا کہ باپ کو کہا گیا کہ پیر تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، اس سے دعا کراؤ. دیکھیں یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اور میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ نیک لوگوں کے پاس دعاؤں کے لیے جانا چاہیے، مسلمان سے بھی دعائیں کروانی چاہیے، کیونکہ جب ایک مسلمان دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی. صحیح. لیکن یہاں پر خرابی یہ ہے کہ گھر میں جو ہمارے سب کچھ ہیں وہ ناراض ہیں، ہمارے ماں باپ ناراض ہیں، ان سے بدتمیزیاں کرتے ہیں اور جا کر اپنے استاد سے، اپنے پیر سے، لوگوں سے کہتے ہیں دعائیں کروائیں، دعا کریں میرے لیے، امام صاحب سے کہتے ہیں، مفتی صاحبان سے کہتے ہیں کہ میری لیے دعا کروائیں. تو یاد رکھیں کہ ایسی دعائیں کوئی قبول ہونے والی نہیں ہیں. اپنے گھر میں جو آپ کے والدین ہیں ان کو راضی کریں، ان کو راضی کریں گے نا تو یاد رکھیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت، یعنی اس کی خدمت کے عوض جنت ہے. ماں باپ تمہاری جنت یا تمہاری دوزخ ہیں. اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسی ہے جسے نبی کی دعا اپنے امتیوں کے حق میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. موسیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑی خوبصورت گفتگو، مدل گفتگو ہوگی. ہم نے کم وقت میں مفتی صاحب سے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب عمل بنائے. آج کے پہلے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی میری بہن، آپ کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زوبیہ بات کر رہی ہوں، کراچی جہانگیر روڈ سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے دو خواب ہیں. ایک تو میں نے موٹی سی چھپکلی دیکھی ہے خواب میں، اور ایک دیکھا ہے کہ ایک بڑا سا انار جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو اس کی دونوں الگ الگ خواب ہیں؟ دونوں الگ الگ خواب ہیں. اچھا ٹھیک ہے. موسیٰ کو پوچھنا ہے. اچھا یہ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ آپ کو بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں بیمار ہوں، دوائیں کھاتی ہوں، میں ڈپریشن کی مریض ہوں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. پریشر کی، لیکن صحیح رہتی ہوں. چلے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحیح رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کراچی سمر پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کال پر شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے ایک خواب پوچھنا ہے. میں نے یہ کیا کہتے ہیں خواب دیکھا ہے کہ میری گردن کے پیچھے تھوڑا سا خون لگا ہوا ہے, جیسے 2-2.5 کیا لگا ہوا ہے؟ انچ جتنا خون, گول بلڈ. دائرے میں ریڈ کلر کا بلڈ لگا ہوا ہے, اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا, آپ نے یہ خواب دیکھا گردن کے پیچھے خون لگا ہوا پھر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. جی تھوڑا سا خون جیسے گول دائرہ سا بنا ہوا, 2-2.5 انچ جتنا خون کا گردن کے کارنر پہ کر کے بنا ہوا ہے, اس طرح ریڈ خون لگا ہوا ہے. اچھا, اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا کرتی ہیں, گھر میں آپ کرتی کیا ہیں میری بہن؟ نہیں جی میں گھر پہ ہوتی ہوں, کوئی کام جاب وغیرہ نہیں کرتی ہوں. میرڈ ہے سنگل ہے؟ نہیں سنگل ہوں. اچھا سنگل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, حیدرآباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں سکینہ بول رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے بہن سکینہ بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی میرا خواب یہ ہے, اور بھینسیں نظر آتی ہے, گوشت نظر آتا ہے, گندا پانی نظر آتا ہے, مردے نظر آتے ہیں. بھینسیں نظر آتی ہیں, بھینسا نظر آتا ہے, بوندا باندی نظر آتی ہے, مردے نظر آتے ہیں. جی گندا پانی نظر آتا ہوا, اور بہت ساری عورتیں مرد ایسے بڈھے بڈھے ایسے جوان بڈھے ایسے قبرستان نظر آتا ہوا. اچھا, کتنی ایج ہے ان کی؟ میری بہن آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ؟ میری 60-70 سال ہے. 60-70 سال ہے. ٹھیک, 70 سال. بیمار رہتی ہیں؟ آپ کوئی بیمار رہتی ہیں؟ یہ یہاں گھٹنوں میں درد ہے, شوگر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے میری بہن, اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آمنہ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے دیکھا ہے کہ میں دھوپ اور بارش ہو رہی ہے تو اس میں دعا کر رہی ہوں. کہاں پر بارش ہو رہی ہے؟ دھوپ اور بارش ہو رہی ہے, اس میں دعا کر رہی ہیں. جی تو جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی رینبو نکل آتی ہے. اس رینبو کو میں دعا کرتے کرتے جو نکلتی. جی جی اس کے بعد وہ ایک دم سے ہلکی ہونے لگتی ہے. تو جب وہ ہلکی ہو رہی ہے میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں تو ساتھ ہی آسمان پر 2 اور گہری سے نکل آئی ہیں رینبوز. میں ان کو دیکھ کر دعا کر رہی ہوں. پھر 2 اور نکل آتی ہیں. جی 2 اور نکل آتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن آمنہ, آپ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میرے وہ بہن بھائی جو مزید پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تھوڑا سا انتظار کریں, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین دوسرا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور آپ کو یقیناً انتظار نہیں کرنا پڑا, آپ شامل کرتے ہیں آپ ہی کو. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے, تو ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کوئٹہ سے بول رہا ہوں. کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجئے. نام کیا ہے؟ خواب تو نہیں, میں نے ایک معلومات کرنا تھا. جی بتائیے, پہلے اپنا نام بتائیے گا. اچھا یہ بھی کال ڈراپ ہو گئی. چلے ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بہت سے بات کر بھائی, میری نند ہے. جی میری ایک نند ہے, اس کو خواب میں نظر آ رہی بہت. سمجھ نہیں آیا. آپ کی نند ہے, وہ خواب میں آپ کو کیا کرتی ہیں؟ اس کو نا بت نظر آتی ہے, پتلے جلاتی ہیں. اچھا تو آپ اچھا جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نا وہ کلمہ پڑھتی ہے. نہیں مطلب یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ خواب آپ نے دیکھا اور اس میں دیکھا کہ آپ کی نند پتلے جلا رہی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اس کے بعد میری نند نے دیکھا ہے. اچھا آپ کی نند نے دیکھا ہے کہ پتلے جلا رہے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, جتنا ہم سمجھ سکیں اس حوالے سے وہ سب اگر مناسب سمجھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ تعبیر کیا بنتی ہے, کیونکہ بات ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آئی. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے؟ میں ادھر شارجہ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے. میں میرے بچے کو خواب میں نا سانپ کاٹی چھوڑنا ہے. کیا نظر آیا؟ سانپ کاٹی چھوڑنا. سانپ نظر آیا ہے. سانپ کاٹی چھوڑنا میرے بچے کو. سانپ نے کاٹا ہے اپنے بچے کو. ٹھیک ہے جی تو وہ سفید کپڑے بیٹھا نا, تو پھر کوئی بولنا کہ سانپ مر جاتا ہے تو بولتے ہیں بچہ زندہ نہیں ہو گیا ہے. دوسرا میرے بچے 2 ہی ہیں نا, تو ان کو
میں خواب میں بیٹھا کے تب میں جاتی ہوں نا دور کدھر بازار میں جاتی ہوں تو بہت نا میرے بچے دو گم ہو جاتے ہیں. میں بہت کوشش کرتی ہوں تو بچے نہیں ملتے ہیں. دونوں بچوں کو آپ گھر چھوڑ کے جاتی ہیں خواب کے حالت میں, بازار جاتی ہیں واپس؟ نہیں گھر میں نہیں چھوڑ کے جاتی, باہر میں چھوڑ کے جاتی ہے نا, کوئی پارک کا تو اس میں چھوڑ کے جاتی ہے تو میرے بچے گم ہو جاتے ہیں. دو بچے ہیں, ایک بچی ہے ایک بچہ ہے, بچی وہ بچے گم ہو جاتے ہیں تو پھر بہت ڈھونڈنے نہیں مل رہے. میرے بہت سارے خواب ہیں, میں آج کتنا مہینوں یا آپ کا نمبر کر رہی ہوں تو میرے بہت سارے خواب ہیں, میں آپ کو کل بتاؤں گی. جی انشاءاللہ. آپ یہ بتائیں آپ کے بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ میری عمر میرے بچے بال بچے دارے ہیں. اچھا بال بچے. اچھا آپ کی بات مانتے ہیں دونوں؟ جی 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 اللہ کا شکر. اللہ کا شکر ہے, تابع دار ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کو بہت بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ سب کو ساتھ اپنے اولاد عطا فرمائے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں واکنڈ سے محمد عارف بول رہا ہوں. محمد عارف بھائی واکنڈ سے بات کر رہے ہیں, خواب بیان کیجیے گا. اچھا خواب ایسے کہ میں نے ابھی خواب میں 2-4 دن پہلے دیکھا میرے گھر میں نا پوتی پیدا ہوئی ہے. میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر پوتا پیدا ہوا ہے نا, تو لیکن وہ پوتی پیدا ہوئی ہے نا, چوتھی پوتی ہے میری. اچھا تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور خواب میں بھی دیکھا کہ پوتا ہوا ہے, لیکن حقیقتاً پوتی پیدا ہوئی ہے. پوتی پیدا ہوئی ہے. اچھا اس میں تھوڑی سی چلو وہ تھوڑا مسئلہ ہے, لیکن وہ چلو مسئلہ ہے, لیکن میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں خواب میں مطلب دیکھا تھا کہ جو سا نا اسی طرح میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں؟ ہاں جی. تو میں یعنی صورت جو سی نا یہ کیا کہتے ہیں جی صورت پڑھتا ہوا اٹھتا ہوں تو درود شریف پڑھتا ہوا نیچے اترتا ہوں نا. اچھا قرآن مجید کی صورت پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, آپ پھر نیچے اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اب ریٹائر پرسنٹ ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ پوتے کی بہت خواہش ہے آپ کو؟ ہاں پوتے کی خواہش ہے, میری چوتھی پوتی ہے. ٹھیک ہے چلیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں, نعمتیں ہیں, بچی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نصیب سے انشاءاللہ آپ کے نصیب کھولے گا. اپنا خیال رکھیے, ان کے بچیوں کی بڑی خدمت کیجیے گا. یقین کریں کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو اوپر تو اجر ہے ہی, نیچے زمین میں بھی اللہ تعالیٰ بہت رزق کشادہ کر دیتا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے بات کر رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی ہے. تو میری والدہ کو خواب میں مردے نظر آتے ہیں, یعنی کہ جو فوت شدگان ہو چکے ہوتے ہیں نا وہ نظر آتے ہیں اکثر نظر آتے ہیں. کتنی ایج ہے والدہ کی؟ والدہ کی ایج کیا ہے؟ والدہ کی ایج 50 ہے. بیمار رہتی ہیں؟ جی اچھا بیمار رہتی ہیں. چلے اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے, اور آپ پروگرام میں شامل ہوئے لاہور سے. علی آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے میں نے بات کرنی تھی. جی بات کریں گے. یہ بتائیے میری بہن پہلے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز الطاف بول رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے بات کر رہی ہیں. مفتی صاحب سن رہے ہیں, آپ فرمائیے گا. ہاں جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے خواب دیکھا 2-4 دن پہلے کہ ایک بڑا سا بیل ہے وائٹ کلر کا, بیل جو وہ نا ہمارے گھر کے اندر آ رہا ہے, لیکن وہ اندر آ نہیں سکتا. میں اس کو دھکا دے رہی ہوں اور وہ باہر جا رہا ہے, لیکن وہ پھنس گیا میرے بڑے گیٹ کے آگے آ کے. وہ اندر آنے کی کوشش بڑی کر رہا ہے. اور اسی طرح میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں, کبھی بھینس نظر آتی ہے, کبھی سانپ, اور ہمارے گھر میں کبھی ہمارے جو کام جو ہوتے ہیں نا وہ رک جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں, ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. وقت تو وہ فارغ ہی ہوتے ہیں, گھر نہیں ہوتے. کس چیز کام کرتے ہیں؟ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. اچھا کچھ اس وقت پریشانی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ کی پریشانیاں ختم فرمائے, دور فرمائے. ہم سب دعا گو ہیں. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے نا میں دیکھتی فجر کا وقت ہے, میں لیٹی بھی ہوں, آسمان سے روشنی آ رہی ہے میرے قریب. جب روشنی ایک کارڈ کی صورت اختیار کرتی ہے, جب وہ خود کی جو خانہ کعبہ کا سارا نقشہ بنا ہوتا ہے. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد ہینڈل نہیں ہوتا ٹیلی فون کا, اس طرح ہینڈل ٹائر آتا ہے, گول گول گھومتا ہے, اس کے اندر اللہ کے نام ہوتے ہیں, جس میں یا رزاق ہو یا وہاب ہو, اس طرح کے 2-3 میں نام پڑھتی ہوں, پھر وہ آسمان پہ واپس چلے جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی پڑھتی, جب میرے کو شوق ہوتا ہے میں سب نمازیں پڑھتی ہوں ماشاء اللہ سے.
پھر تھوڑا ٹھیک پیچھے ہٹ جاتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ نمازوں کا پابند بنایا پر ہم سب کو اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یہ مجھے السلام اچھا پہلے اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. علیکم سر. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں بتائیے. بند ہے سر بند ہے. سر میں افتاباد سے بات کر رہی ہوں ختیجہ. جی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں رات کو بہت ڈرتی ہوں. مجھے ہر روز ایک خواب آتا ہے جس میں کوئی دشمن سارے مجھے مار رہے ہوتے ہیں چھری دے کے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ حقیقی زندگی میں بہت مطلب ڈر لگتا ہے آپ کو؟ بہت ڈر لگتا ہے. ہر وقت ڈرتی ہوں. موت سے ڈرتی ہوں. اچھا موت سے ڈرتی ہیں. ٹھیک ہے. اپنے بات سے پروگرام میں شامل ہوئی میری بہن. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام مریم ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. سرگودا سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. میں 2 سیٹ جوتوں کی دیکھتی ہوں اور ایک سیٹ جو ہوتا ہے نا ایک سیٹ وہ بہت مضبوط ہے جوتے اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں. اور جب میں نارمل والے جوتوں کے پاس جاتی ہوں نا تو وہ غائب ہو جاتے ہیں اور جو دوسرے ہوتے ہیں پھر وہ مضبوط والے جوتے ہوتے ہیں نا میں ان کے پاس آ کے پھر وہی رک جاتی ہوں. بار بار یہی خواب. جو دوسرے جوتے کون سے وہ خراب ہوتے ہیں؟ ایک خراب ہوتے ہیں ایک مضبوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایج کیا ہے آپ کی؟ ایج کیا ہے؟ میری ایج 18. کوئی رشتوں کا معاملہ چل رہا ہے کیا؟ کوئی رشتہ کا معاملہ چل رہا ہے مصطفیٰ پر ہے؟ کوئی شادی کا معاملہ چل رہا ہے؟ نو ایسا تو کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہے انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میرے بھائی. آپ کی دعائیں چاہیے. بتائیے آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں افتاباد سے بات کر رہا ہوں. میرا افتاباد سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. نام کیا ان کا؟ جی میرے کزن ہیں بھائی ہیں. وہ بوڑھے ہیں نا ضعیف العمر کے ہیں. ہاں تو وہ خواب میں دیکھتا ہوں تو وہ ہنس رہے ہیں نا. ہنس رہے ہیں؟ آپ نے خواب دیکھا ہے وہ آپ کے بھائی ہنس رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں سوٹی ہوتی ہے. لاٹھی نہیں ہوتی ہے بوڑھے آدمی کے پاس. جی جی. وہ جو اچھا ہاتھ میں کوئی اسٹک ہوتی ہے؟ تین جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. مین کو کہتے ہیں آپ کی چھوٹی 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں بس یہ کسی نے توڑ لی ہے نا. 3 جگہ سے اسٹک ٹوٹی ہوئی ہے. وہ ضعیف العمر ہے. ضعیف العمر ہے. وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں؟ گھر پہ ہی ہوتے ہیں. بیمار ہیں؟ جی بیمار بھی رہتے ہیں. بیمار بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. افتاباد سے پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بھائی کے حوالے سے بتایا کہ آپ نے بھائی کو اس کیفیت میں دیکھا ہے. بتائیں گے انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرے بھائی اپنا نام بتائیے گا. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے. ہاں جی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. ہاں جی ہاں جی. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. آپ بتائیے میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون؟ میں سارا تبسم بات کر رہی ہوں جمال دن والی سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صادقہ جمال دن والی صادقہ آباد سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نا اپنے بالوں میں نا کنگھی کرتی ہوں. میں نے 2-3 دفعہ نا یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی ہوں. اچھا کنگھی کرتے ہو اپنے آپ کو دیکھا ہے آپ نے. آپ کے بچے وغیرہ ہیں؟ اور ہاں جی میرے 2 بچے ہیں. ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. جی ماشاءاللہ. اور کیا اور میں نا یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں مطلب جوئیں بھی مجھے خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور میں خواب میں ڈرتی بھی ہوں. ایک لمبا سا سانپ بھی میں نے ایک دفعہ نا خواب میں دیکھا ہے. لمبا سا سانپ بھی دیکھا ہے خواب میں؟ لمبا سانپ دیکھا میرے بازو میں آ رہا ہے. وہ میرے بازو کے اندر ہے. اچھا کاٹا تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کاٹا نہیں ہے لیکن بالکل میدان ہے خالی سا اور سانپ دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے میری بہن آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے. اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. صاحب میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں حنا. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ میں نا اپنے ہال میں کھڑی ہوں. میرا اوپر والا پورشن اس کا ٹیرس. کہاں کھڑی ہیں؟ ایک منٹ آپ ہال میں کھڑی ہیں ٹھیک ہے نا. اور اوپر والے پورشن میں کیا ہوا؟ ٹیرس کے اوپر نا 4 کتے کھڑے ہیں. ٹیرس ہے. ٹیرس کے اوپر 4 کتے کھڑے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر اپنے بیٹے سے میں کہتی ہوں کہ بیٹے بھاگتے اس کو بھگاؤ. وہ کہتے ہیں ماما آپ چپ کریں میں شٹر گرا کے ان کو بند کر دیتا ہوں. اچھا وہ شٹر گراتے کتے بند ہو جاتے اوپر والے حصے میں.
پھر دیکھتی ہوں کہ بھینس ٹیرس پہ بیٹھی اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ بیٹے کی عمر 26 سال. ٹھیک ہے 26 سال بیٹے ہوئے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ابھی مزید بہن بھائی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ان سے معذرت چاہوں گا, تیسرے سیگمنٹ میں ہم شامل نہیں کر سکیں گے. ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. زندگی بخیر, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. فی الوقت جا رہے ہیں وقفے پہ, آپ کہیں جائیے, ملتے ایک بریک کے بعد. ناظرین وہ تیسرا سیگمنٹ جس کا مجھ سمیت آپ سب کو انتظار ہے کہ خواب کہتے کیا ہیں, چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بہن نے کراچی سے یہ پوچھا کہ خواب میں چھپکلی دیکھی انہوں نے, موٹی سی چھپکلی, اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ بڑا سا انار دیکھا. دیکھیں چھپکلی دیکھنا یا اس طرح کیڑے مکوڑے دیکھنا یہ عام طور پر چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, پیٹ کی تکلیف, معدے کی تکلیف, یا سر کی تکلیف, یا جسم میں تکلیف, اس طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی بیماریاں ہیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے اور چھٹکارا عطا فرمائے. بڑا سا انار ہے یہ جو دیکھیں انار نا, اس کا آج کل موسم چل رہا ہے. کسی بھی فروٹ کو اگر اس کے موسم میں دیکھا جائے تو وہ بہت بہتری ہوتی ہے. اور انار جو ہے اس کا گویا کہ ان کے سامنے ہونا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تھوڑی سی اپنی صحت پر توجہ دیں اور ایک جگہ پر یعنی علاج کروائیں, صحیح طریقے سے دوا لیں, میڈیسنز لیں اور دعا بھی کریں ساتھ میں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. یہ بہت اچھا اشارہ ہے. دوسرا بہن نے کہا کہ حیدرآباد سے کہ گردن کے پیچھے جو ہے وہ خون لگا ہوا ہے. میری بہن آپ چونکہ تھوڑا پریشان ہیں اور ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتی ہیں, سوچتی ہیں, تو یہ خواب اس کی کوئی تعبیر نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. پھر ایک بہن نے کہا کہ خواب میں جو ہے وہ بھینس وغیرہ نظر آتی ہے. تو خواب میں بھینس وغیرہ دیکھنا غالباً انہی نے بتایا کہ خواب میں بھینس, بلکہ نہیں دوسری بہن ہے یہ, بھینس نظر آتی ہے, بوندا باندی کبھی نظر آتی ہے, کبھی قبرستان نظر آتا ہے. تو یہ مختلف انہوں نے خواب بیان کی ہے. دیکھیں بھینس کا دیکھنا یا بھینسے کا دیکھنا یہ کسی ایسی بیماری کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایک اچانک معاملہ آتا ہے, خبر لگتی ہے کہ یہ بیماری ہے, بندے کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس میں ایک اشارہ یہ کہ اپنی صحت پر توجہ دیں, اور چھوٹی اگر بیماری بھی ہو تو اس کو صحیح طریقے سے اس کا علاج کروائیں تاکہ وہ بڑی بیماری نہ بن جائے. دیکھیں اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کار ہے اور آپ چھوٹی چھوٹی اگر اس میں کچھ خرابیاں نکلتی ہیں آپ نظر انداز کرتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد بڑی خرابی آپ کے سامنے ہوتی ہے, بڑا خرچہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو اوائڈ نہ کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے لیے بہتری فرمائے گا. اور ہر وقت یہ پریشانی کے عالم میں, سوچوں کے عالم میں, دیکھیں کبھی کبھار جب آپ سوچتے ہیں نا بہت زیادہ, تو کبھی کبھار یعنی سوچوں میں ہی کچھ ایسی سوچ آ جاتی ہے کہ جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں. پھر سوچیں گمبھیر صورت اختیار کرتی ہیں تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں یا ہو جاتی ہیں. تو یہ قبرستان وغیرہ دیکھنا, یہ اس طرح چیزیں دیکھنا, یہ ساری آپ کی سوچیں ہیں. تو تھوڑا سا سوچوں کو کنٹرول رکھیں, ایک حد تک سوچنا چاہیے, اس کے بعد پھر زیادہ سوچیں گی تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی مضر ہیں. آمنہ بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ دھوپ میں بارش ہے, پھر یہ ریمبو دیکھتی ہیں, کوس و قزح جسے کہتے ہیں, پھر وہ ہلکی ہونے لگتی ہیں تو آسمان پر دو اور نکل آتی ہیں. دیکھیں دھوپ میں بارش عام طور پر ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ کچھ پریشانیاں یا کچھ سختیاں اس طرح ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے آپ کو آسانی عطا فرمائے گا. اس کو اویل کیجئے گا. اور یہ کوس و قزح یہ مستقبل میں آپ کے فیوچر میں آسانی اور خوشیوں کی طرف اشارہ ہے. اور ایسا نہیں کہ ایک خوشی ہے تو اس کے بعد اور خوشیاں بھی آپ کی انشاءاللہ منتظر ہیں. بہت اچھا خواب ہے یہ. بہن نے کہا کہ ان کے نند جو ہے خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ پتلے جلا رہی ہیں. میری بہن اپنی جو آپ کی نند ہیں انہوں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. دیکھیں جن کاموں میں یہ پڑی ہوئی ہیں وہ کام ان کو نہیں کرنے چاہیے, جو کام کرنے کے ہیں وہ اختیار کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, بہت سنجیدہ ہیں اور صوم و صلات کی پابند ہیں, تو پھر یہ شیطان کی انٹرفیرنس ہے کہ بعض اوقات شیطان اس طرح کسی بھی ایمان والے کو نیند میں خواب میں پریشان کر دیتا ہے. تو اس صورت میں سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں, آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں, سیدھی کروٹ پہ سوئیں, تو انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. میں نے کہا کہ ان کے بچے کو خواب میں سانپ نے کاٹا ہے, اور دوسرا خواب دیکھا
کہ بچے گم ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بچے بڑے ہیں، بال بچوں والے ہیں، لیکن ماں کے سامنے تو بچے ہی رہتے ہیں۔ اچھا مسئلہ یہ کہ جو ان کے بیٹے ہیں نا، جن کو خواب میں سانپ نے کاٹا ہے، وہ جس فیلڈ میں بھی ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں، وہاں کوئی دشمن ہے، اور دشمن یا تو نقصان پہنچا چکا ہے یا ان قریب نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر ایک کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اپنے اس بچے سے کہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اور یا حفیظ و یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ خواب میں ان کے یہ کہتے ہیں کہ بچے گم ہو گئے۔ میری بہن، آپ اس عمر میں بھی اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہیں اور ہر وقت آپ کو ان کی فکر ہوتی ہے، تو ان کی فکر ہی ہے کہ خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ بچے گم ہو گئے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر واقعین سے محمد عارف صاحب نے پوچھا کہ 2-4 دن قبل انہوں نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ پوتا پیدا ہوا، حالانکہ ان کے یہاں پوتی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، دادا دادی کو بڑی خواہش ہوتی کہ پوتا پیدا ہو، تو آپ نے جو آپ کی خواہش تھی وہ آپ نے خواب میں دیکھا، یہ خواب ہمت ہے، لیکن حقیقت میں پوتی پیدا ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے ماں کے رحم میں، وہ اسے پتہ ہے کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوتا بھی عطا فرمائے، لیکن میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں نا بہت زیادہ اس پر زور دیا جاتا ہے کہ پوتا ہو، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے آپ نے 5 کی تعداد، پھر 4، پھر 3، پھر 2 کی تعداد میں فرمایا کہ جس نے 2 بچیاں جس کو اللہ رب العالمین عطا فرمائیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور بڑا ہونے پر ان کو صحیح طریقے سے اچھے گھر کا کر دیا، فرمایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو بچیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو بہت اچھا ہے آپ کے لیے۔ اچھا، ہوا میں اڑ رہے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت پیارا خواب ہے۔ اور دیکھیں، آپ اگر اس ایج میں ہیں کہ جہاں پر اب ترقی یا آگے پروموشن نہیں ہو سکتی، تو آپ کی اولاد میں سے کسی کو اللہ رب العالمین ایسی ترقی عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ آپ کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اچھا، میں نے جو یہ بچوں کے پوتوں پوتیوں کے حوالے سے کہا کہ ہمارے یہاں عام ٹرینڈ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی بانٹتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے تو مٹھائی نہیں بانٹتے، تو ہمیں دونوں پر خوشیاں منانی چاہیے، دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن بچیوں کو چونکہ زمانہ جاہلیت میں نحوست کی علامت سمجھتے تھے، اسی لیے اسلام نے اس کو مٹایا ہے اور بچیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے علی صاحب نے پوچھا کہ والدہ کو خواب میں مردے نظر آتے ہیں، مرحومین نظر آتے ہیں جو عام طور پر جانے پہچانے یعنی خاندان کے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصالہ ثواب کریں، اور بیمار ہیں تو بیماری کے عالم میں ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ جو ہے وہ بڑا سا بیل ہے، گھر میں آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آ نہیں پاتا، خواب میں یہ بھینس بھی دیکھتی ہیں اور خواب میں سانپ بھی دیکھتی ہیں۔ دیکھیں، بھینس دیکھنا یہ کوئی بیماریاں یا پریشانیاں اس طرف اشارہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سانپ دشمن ہے اور کچھ نقصان نہیں پہنچایا، نہیں ڈسا اس نے، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن ہے، لیکن الحمدللہ نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ اوپر جو میں نے سورہ فلق، سورہ ناس یا حفیظ یا اللہ کا ورد بتایا وہ آپ بھی کریں، اور اس کے ساتھ کوئی بڑا دشمن ہے، کوئی بڑی تکلیف مطلب آنے کو تھی، لیکن کسی کی دعا ہے یا کسی کی کوششیں ہیں کہ الحمدللہ وہ آپ تک نہیں آ پائی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ وغیرہ بھی دیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ بہن نے کہا کہ فجر کا وقت ہے، آسمان سے روشنی آ رہی ہے، پھر خانہ کعبہ کا نقشہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد یا رزاق یا وہاب۔ میری بہن، کچھ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ فرائض واجبات میں کوتاہی بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں تنبیہ خواب میں کی جاتی ہے کہ آپ راستہ چینج کیجئے، اس راستے کی طرف آئیے۔ دیکھیں آپ کہ روشنی آ رہی ہے، خانہ کعبہ کا نقشہ، پھر یا رزاق یا وہاب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، تمام زمین و آسمان کا، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں جھکیں،
آپ کو اللہ رب العالمین ہر برکت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ایبٹ آباد سے خدیجہ بہن نے پوچھا کہ خواب میں یہ ڈرتی ہیں، موت سے بہت ڈرتی ہیں، دشمن مار رہے ہوتے ہیں۔ میری بہن چونکہ آپ حقیقت میں تھوڑا سا خوفزدہ رہتی ہیں تو اسے خواب نظر آتے ہیں، خوفزدہ رہنا چھوڑیں، ایک اللہ سے ڈریں، باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا میں ایک بات کہوں آپ کو کہ موت سے ڈرنا کیوں؟ ایک تو حقیقت ہے کہ یہ آئے گی، کب آئے گی ہمیں نہیں معلوم، اچانک بھی آ سکتی ہے، تو جو تیاری کرتے ہیں نا وہ عام طور پہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کی تیاری ہوتی ہے کہ بھی موت بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذریعہ ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ ہر کسی کو آنی ہے، بس اس کی تیاری جو ہمارے اوپر ہے وہ اس کی تیاری ہے، تیاری کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ جو ہے وہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اس کا حصہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کثرت سے پڑھا کریں۔ سرگودا سے بہن نے کہا کہ جوتے ایک جگہ نارمل ہوتے ہیں، دوسری جگہ صحیح نہیں ہوتے، نارمل کی جگہ جاتی ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، جو صحیح نہیں ہوتی تو وہاں پھر یہ رک جاتی ہے۔ میری بہن آپ کو مواقع ملتے ہیں لیکن آپ ٹائمنگ میں تھوڑا سا کمزور ہیں، ٹائمنگ پر لحاظ جو ہے وہ تھوڑا سا زور دیجئے، تو جو موقع جس وقت آئے اس کو اویل کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، انشاءاللہ آپ کے مستقبل کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا، اس میں سستی یا لاپرواہی نہ کریں۔ ایبٹ آباد سے بھائی نے پوچھا کہ ان کے کزن ضعیف العمر ہیں، خواب میں ہنس رہے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس میں 2-3 جگہ سے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ میرے بھائی آپ تھوڑا سا ان کی خبرگیری کیجئے، اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ان پر، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے وہ کچھ کمزور ہیں، اب فائنینشلی اعتبار سے یا اولاد کے حوالے سے، تو کوئی مطلب تھوڑا سا کچھ پریشانیاں ان کے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ پھر صادق آباد سے بہن نے پوچھا کہ بالوں میں کنگھی کرنا، پھر ان کی جوئیں نظر آتی ہیں، لمبا سا سانپ جو بازو میں ہے۔ میری بہن آپ بہت کوشش کرتی ہیں بالوں میں کنگھی کرنا، آپ بہت کوشش کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو جھمیلوں سے دور رکھیں، لیکن بہرحال جوؤں کا نظر آنا یہ تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں، یا کوئی جسم کے اندر جو درد وغیرہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لمبا سا سانپ ہے بازو میں، جس کا مطلب ہے کہ دشمن ہے، لیکن الحمدللہ آپ کو کاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ رب العالمین مستقبل میں بھی آپ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اوپر جو میں نے عرض کیا تھا وہ پڑھیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ آخری خواب ہے سیالکوٹ سے ہنا نے پوچھا کہ ہال میں کھڑی ہیں، ٹیرس میں 4 کتے ہیں، بیٹا شٹر گرا کر اسے بند کر دیتا ہے، کوئی 4 قسم کے دشمن ہیں اور ایسے ہیں کہ جو باتوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، آپ کو اولاد بہت اچھی عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ان سے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور سوشل میڈیا پہ آپ جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں پروگرام ویو کر سکتے ہیں۔ فرائض و واجبات کی پابندی کیجیے اور درود پاک کی کثرت رکھیے گا، انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اجازت دیجیے، زندگی بخیر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔